ناول یارم، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید، اس کی ہے 19th یعنی 19ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کچھ اس کے ذریعے، کچھ سادھنا کے ذریعے دادا کو سب معلوم ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر روتے رہے کہ وہ ان کی جان پر رحم کھائے، اپنی جان کے ساتھ کچھ نہ کرے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اڑ کر مانچسٹر آ جائے۔ ان کے رونے اور ان کی منت سماجت نے امرا کو شرمندگی سے زمین میں دھنسا دیا۔ اپنے دل کو وہ کفن میں لپیٹ چکی تھی، دادا کو اذیت میں مبتلا رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ 2 دن وہ بستر پر پڑی رہی اور 2 دن دادا اس کے سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر ساکت اسے دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھ کھلتی تو وہ سامنے موجود ہوتے، جیسے انہوں نے اس دوران پلکیں بھی نہیں جھپکی۔ اس بوڑھے شخص کے لیے یہ بہت جان لیوا مشقت تھی۔ غنودگی اور بے ہوشی میں جو وہ بڑبڑاتی رہی، وہ سب سنتے رہے، بار بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور روتے رہتے۔ انہیں یقین تھا کہ جو پھونکے وہ اسے مار رہے وہ اس پر کارگر ثابت ہوں گی۔ امرا سے زیادہ جان کنی میں وہ لگنے لگے تو امرا اس پیارے انسان کی بے مثال محبت میں بستر سے اٹھ بیٹھی۔ انہیں کھا کر دکھا دیا، بول کر دکھا دیا، چل کر دکھا دیا، ہنس کر دکھا دیا۔ وہ ایک اچھی اداکارہ بن گئی تھی۔ اس نے ایک محبت کے نقصان پر دوسری محبت کو نقصان میں نہیں جانے دیا۔ وہ نہا دھو کر یوں ہی آ گئی اور ساتھ ساتھ دادا کو دکھاتی رہتی کہ وہ کلاس لینے جا رہی ہے، اب وہ لائبریری جا رہی ہے، اب کینٹین، اب جاب پر۔ اور فون کو جیب میں رکھتے ہی وہ ایسی ہو جاتی جیسے چار اطراف سے کوئی اس کا خون نچوڑ رہا ہے اور اس کے جسم میں خون سے بھری نالیاں خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ دادا اسے یہ سمجھانا بھی نہیں بھولے کہ وہ وہاں پڑھنے گئی ہے، اپنے مقصد حیات کو پانے پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ دادا کو کہہ نہ سکی، جب حیات ہی نہ رہے تو مقصد حیات کہاں رہ پاتے ہیں۔ دادا ہر 15-20 منٹ بعد اسے فون کرتے۔ محبت ایسے ہی کمزور کر دیتی ہے اور لاچار بھی۔ وہ ان کی آواز جو کسی انہونی کے ڈر سے لرز رہی ہوتی سنتی تو سوچنے لگتی، شاید آپ کو معلوم ہو جائے کہ بے بسی کسے کہتے ہیں اور اپنے کسی پیارے کے بغیر رہنا کیسا لگتا ہے۔ میرے لیے آپ وہاں سو نہیں پاتے، کسی کے لیے میں یہاں نہیں سو پاتی۔ میں ہار بھی گئی اور آپ کو جتوا بھی ڈالا۔ ایسے کھلاڑی آپ کو صرف محبت میں ملیں گے۔ میں کسی کے لیے مر بھی گئی اور آپ کے لیے زندہ بھی ہوں۔ ہاں، میں صرف آپ کے لیے زندہ ہوں۔ ایک لڑکا ہے عالیان، عرب کے سلطان سا، داستان کے جمال سا، آسمانی فرمان سا۔ وہ شارلٹ کے ساتھ آ گیا، صرف اور صرف ماما کے لیے۔ وہ اس پر اپنی نظریں نہیں ہٹا رہی تھی اور وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ کچھ دیر آرام کر لے۔ ماما نے اس کی بہترین سوٹ آرڈر پر منگایا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس کی ٹائی باندھی تھی، جارڈن سے اس کا ہیئر سٹائل بنوایا تھا اور اس کی بھوری آنکھوں کو باری باری چوم لیا تھا۔ حسن کی تعریف کے لیے تمہارا خیال پیش کر دینا ہی کافی ہے۔ شاید تمہیں کوئی ڈائریکٹر دیکھ لے اور اپنی فلم میں سائن کر لے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں، تمہیں پہلے ایک ایکشن فلم کرنی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ مسکرا دے۔ اگر ایسا ہوا تو میں ضرور فلم کروں گا، یوں نہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ اپنی ماما کے لیے مسکرا دیا۔ تم چاہو تو ابھی بھی یوں نہیں چھوڑ دو، یہاں شارلٹ کے پاس رہو، ہوتی رہے گی پڑھائی، میں بھی یہیں رہ لوں گی تمہارے ساتھ، ہم اپنا گھر لے لیں گے۔ مجھے سان میرینو جانا ہے، سنا ہے سان میرینو کے لوگ بہت ہوش اخلاق ہوتے ہیں، ذرا ان سے مل کر آئیں، کیا ایسا ہی ہے یا صرف افواہ ہے؟ وہ مسکرانے لگا۔ وہ سیاہ جرابیں پہن رہا تھا ان کے سامنے بیٹھ کر۔ آپ سچ میں چاہتی ہیں کہ میں ہیرو بن جاؤں؟ ہاں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تم وہ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو۔ میں خود کو ختم کر لینا چاہتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ وہ ایک گول سفید ستون کے ساتھ دایاں شانہ ٹکا کر کھڑا تھا۔ پہلے وہ مسکرا کر سب سے ملتا رہا، جیسے ان سب سے ملنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش رہی ہو۔ پھر وہ چند خوبصورت لڑکیوں سے، جو اتنی خوبصورت تھیں جیسے انہیں بنانے کے بعد فرصت سے ان کے نقص نکالے جاتے رہے ہوں اور انہیں کامل کر کے ہی چھوڑا گیا ہو، سے باتیں کرتا رہا۔ پھر وہ صرف سنتا رہا تو بولنا بھول گیا۔ پھر اسے سر جھٹک کر خود کو سننے کے لیے موجود کرنا پڑا۔ پھر وہ خود کو الگ کر کے اس ستون کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہال بہت بڑا تھا اور چھت بہت اونچی۔
हॉल के ग्राउंड से दो अतराफ खुली सीढ़ियाँ हल्का सा बल खाती किसी नखरीली की पोशाक में उड़ती लहर की तरह लहराती ऊपर जा रही थी और हॉल की तरफ निकली गोल बैल्कनियों दौर जदीद की पन्नियों से सजी बनी अपनी मौजूदगी की अहमियत का एहसास अपनी शान और शौकत से दिला रही थी। हंसते मुस्कुराते बेफिक्रे नज़र आते लोग टोलियों की सूरत बिखरे खड़े थे। सिर्फ एक बैल्कनी थी जिसमें सियाह गाउन में मलबूस खड़ी लड़की अकेली थी और नाखून कतर रही थी और नीचे सर करके एक मखसूस कोने की तरफ देख रही थी। उसका अंदाज़ बता रहा था कि किसी के इंतज़ार की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है कि वो नाखून खाते खाते खुद को भी उधेड़ डालेगी। ऐसे क्यों खड़े हो आलियान? शॉर्लेट उसके पास आई। मैं सब देख रहा हूँ। उसकी नज़र ऊपर सियाह गाउन वाली लड़की पर उठ गई। उफ़, उसके इंतज़ार की शिद्दत। तुम देखो मत, मिलो और बातें करो। मैं उन सबको जानता भी नहीं, वो ज़रूरी भी नहीं। बहुत से लोग पहली बार आए हैं पार्टी में और मैं तो तुम्हें अपनी दोस्तों के साथ छोड़ कर आई थी। मैं यहाँ खड़े रहना चाहता हूँ शार्लेट। ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर खड़े ना रहना। नरमी से उसका गाल छूकर शार्लेट चली गई। उसकी नज़रें छत से झूलती लंबी लंबी क्रिस्टल लड़ियों पर जा टिकी जिनसे टंगे कुमकुमे जल बुझ रहे थे और फिर वो सारे कुमकुमे बुझ गए और इतनी बहुत सारी लड़कियां दायरा बनाकर चकराने लगी और फिर सीढ़ियाँ इस दायरे में ऐसे शामिल हुए जैसे नखरीली हसीना शिद्दत से ऊंची एड़ियों पर घूमने लगी और उसकी पोशाक दुनिया की हर चीज़ जा लेने को हो। यूं पोशाक के किनारों ने बालकनियों को जा लिया और उन्हें अपने दायरे में घसीट लिया, फिर दीवार को और छत को भी, और फिर वहाँ मौजूद हर शय ने दायरे में पनाह समेट ली। उसने सर झटका। दायरा बढ़ता ही जा रहा था और अपने अंदर हर चीज़ को समो रहा था, ज़मीन से फलक तक। तन जाने के करीब उस चक्कर को उसने खौफ से देखा। नज़ाकत भरा कहकहा उसके कानों से टकराया। उसने गर्दन मोड़ कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। कहकहा फिर बुलंद हुआ और फिर हर तरफ से कहकहा बुलंद होने लगे। इतने बुलंद कहकहों की आवाज़ उस परेशान करने लगी। फिर एक कहकहा उन सब में इम्तियाजी हो गया, वलीदुल बशर का। तुम कितनी भी ऊंची हवाओं में उड़ लो, तुम्हारा नसीब पस्ती ही रहेगा, जैसे मार्गरेट का था। तुम दोनों मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो। पोशाक के किनारे ने उसे आ लिया। सब घूमने लगा और वो भी। हॉल की सारी रोशनियां गुल हो गईं। अंधेरा छा गया। कायनात में रोशनी का निशान न रहा, मकाम ना मालूम। फिर शारी, वो एक बाईमान मर्द है। उसने रोशनी की चाह छोड़ दी और ज़िंदगी की भी। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और मुंह भी। उसने एक बरगज़ीदा दुआ की तैयारी की। उसने सब पाकीज़ा अल्फाज समेटे और उन्हें अपनी रूह के मुकाम पर रखा। उसने शानों में शान अक़दस बयान करने की नवीद ख़ुद को दी और अपने जकड़े वजूद को, आज़ाद रूह को अल्लाह लफ़ की अदायगी की इबादत पर माइल पाया। मौत की चाप उसे अपने करीब सुनाई दी जो उसकी इबादत में मुखल हुई। उसने फिर भी इबादत के इस रुतबे को रूह से निकल जाने ना दिया और फिर उसे इस शख्स का नाम लेकर एक ख़ास दुआ करनी थी जिसके लिए मौत इसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे और सर भी शायद, और उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे मौत के परवानों की फूंकों ने कतन नहीं सहमाया। वो फिर शारी है और वो हकीकत पा चुका है। अब वो उसे झुटलाएगा नहीं। अंधेरे की रिवोट पर चाबुक पड़े और कभी बुझने के लिए अंधेरे जल उठे। उसे मार्गरेट नज़र आई। उसने सर को झटकर फिर से देखा। हाँ, ये मामा ही है। उसका जी उससे लिपट जाने को चाहा, लेकिन वो दायरे में चकराते खुद को और उन्हें एक मकाम तक ना ला सका। उसने खुद को बेबस और लाचार पाया। उसने देखा कि मार्गरेट के वजूद में जा बजा कांटे हो गए और उसका अपना दिल ये देख कर कर्ब से लबलबाब हो गया और उसने महसूस किया कि उस चंद कदम के फासले पर क़यामत आना शुरू हो गई है। हर चीज़ अपने नुक्ते ज़वाल की तरफ भागी जा रही है। तो क्या आपने जान लिया कि आपने क्या पाया? अपनी ही आवाज़ उसने भी सुनी। मामा, आपने क्या पाया ज़िंदगी में? इस सवाल का जवाब मुझे ना मिला तो मैं अपने सारे निशान खो दूँगा। जब आप मर रही थी तो आपने किस तरह परवाज़ की चाही थी वलीदुल बशर की तरफ? अगर आपने ऐसा किया होगा तो मैं अपने दिल में आपको रखूं या ना रखूं, मुझे इस बारे में सोचना होगा।
اگر آپ مرنے سے پہلے اسے اپنے اندر سے نکال دیتی تو میرے زندہ ہونے پر وہ موت بن کر نازل نہ ہوتا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ آپ کی موت پر زمین کو پھٹ جانا چاہیے تھا اور آسمان کو آ گرنا چاہیے تھا۔ انسان کے لیے بنی کائنات کو اس کے دکھ پر اتنا تو ماتم کرنا ہی چاہیے۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، پھر بھی اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ میں ولید البشر کی قابلیت کا مداح ہو گیا ہوں۔ اس نے میری محبت بھی نگل لی۔ وہ صرف ایک ہی دل کو خالی کر کے صابر نہیں ہوا۔ اسے یہ غرور ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے اور میں یہ گناہ کروں گا، میں اس کے ہونے کو نہ ہونا ضرور کروں گا۔ مجھے کوئی اعلان بھی کرنا پڑے تو میں کروں گا، میرا کوئی باپ نہیں۔ اور ماما آلیان، شارلٹ نے اس کا شانہ ہلایا۔ اس نے شارلٹ کو دیکھا، وہ کچھ بول رہی تھی، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر شارلٹ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھر وہ دیکھ پایا کہ ویٹر اس کے پیروں کے قریب گری ٹرے اٹھا رہا تھا۔ وہاں کانچ ہی کانچ بکھرا پڑا تھا، کچھ گردنیں اس کی رخ مڑی ہوئی تھی۔ بیلکنی میں کھڑی لڑکی کی آنکھیں اس پر جمی تھی۔ اس نے ناخن کترنا بند کر دیا تھا۔ چھت سے جھولتی لڑیاں جل اٹھی اور اس نے شارلٹ کو ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، کیا قیامت آنے کے آثار معدوم ہو چکے یا بس قیامت آ گئی؟ تم ٹھیک ہو؟ شارلٹ نے شفقت سے پوچھا۔ وہ ہاں نہ کر سکا۔ اسے افسوس ہوا، جب سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا تو ارادہ کیوں بدل گیا؟ اسے افسوس ہوا، شمعیں پھر سے روشن کیوں کر دی گئیں؟ اندھیرے پر روشنی کیوں غالب آنے دیا گیا؟ ہاں، اس دکھ کائنات کے پھر سے آباد ہو جانے پر، نقطۂ زوال کے مٹ جانے پر، شارلٹ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہی رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی اور اس کے پیچھے ایسے چلنے لگا جیسے اسے کچھ اور کرنے پر اختیار ہی نہ ہو۔ ایک لڑکا ہے آلیان، بلا دی گئی دعا سا، بجھ چکے چراغ سا، عروج سے زوال سا۔ سارا مانچسٹر اس کے آنسوؤں میں نہ بہہ سکا اور وہ خود ہی ان میں غرقاب ہو گئی۔ چھپ کر رونے کے مشغلے کو اس نے ایسا اپنا لیا جیسے فرضی عبادت ہو جو بعد از توبہ کی جاتی ہے۔ راتیں وہ کھڑکی میں کھڑی تمام کر دیتی اور دن کو اس نے دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لیا۔ اس کی گیلی آنکھوں نے دھند کے پردوں میں فنا ہونا شروع کر دیا کہ شاید اس کے عکس کو جالے جو وہاں تھا ہی نہیں، شاید کسی معجزے نے خود پر اس کا نام لکھوا لیا تھا اور شاید کسی تاریخ کو دنیا کی صدیوں پہلی مانگی گئی دعا کی خیر اسے بھی لینے کو ہو، اور کہیں کسی فراق زدہ کی طرف آسمان تک جا کر واپس پلٹتے ہوئے اس کے لیے بھی رحمت اکٹھی کر لائی ہو۔ شاید اسے ہر طرف سے آلیان کا چاپ سنائی دینے لگا اور اس چاپ کو سنتی رہی اور اپنے دل کے مقام کو مسلتی رہی۔ ہر ساتھ اس کے نام کی پکار بن گئی، ہر شبیہ اس کی صورت میں ڈھل گئی۔ اس کے نام کی تسبیح پڑھنی شروع کر دی جس کے ثواب میں اسے ملنے والا تھا نہ انعام میں۔ لیڈی مہر کے آنے سے پہلے وہ کہیں اور رہائش کا انتظام کر چکی تھی، لیکن سادھنا نے جانے نہیں دیا۔ ایسی بے مروت نہ بنو، انہوں نے کتنا خیال رکھا ہے تمہارا، ان کے آنے تک انتظار تو کرو۔ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ تم ان کے سامنے شرمندہ ہونا، میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ تم نے مشورہ کیے بغیر فیصلہ کر کے دیکھ لیا نا کیا ہوتا ہے۔ دوسروں کی مان لینے میں کبھی ہماری بھی بھلائی ہوتی ہے۔ اب مجھے بھلا کہاں بھلائی نصیب ہوگی۔ وہ دونوں سادھنا کے کمرے میں موجود تھی۔ ایک غلطی کی ہے، دوسری غلطی نہ کرو، ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہو جائے۔ وہ تلخی سے ہنس دی اور یہ سوچ کر رک گئی کہ کوئی دوسری غلطی نہ ہو جائے۔ میں نے ایک لفظ نہیں کہا اور تم گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اگلے دن لیڈی مہر نے اسے رات میں اپنے کمرے میں اپنے سامنے بیٹھا کر پوچھا، ایک لفظ نہیں کہا، یہی تو برا کیا؟ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کمرے کی کس چیز پر نظریں ٹکائیں۔ نہیں امرا، کچھ برا میں نے بھی کیا ہے۔ جہاں کچھ غلط ہوتا ہے وہاں صرف ایک انسان کی وجہ سے نہیں ہوتا، کہیں اس کے بڑوں کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے، کہیں اس ماحول کا اور کہیں اس کی فضا کا جو معاشرے میں رچی بسی ہوتی ہے۔ آپ ایسے نہ کہیں پلیز۔ تمہارے دادا نے بات کی تھی مجھ سے کہ وہ لڑکا کون ہے جسے امرا پسند کرتی ہے، جس کی ماں غیر مسلم ہے اور باپ کا پتہ نہیں۔ ان کا انداز اور لہجہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ میرے بیٹے کے لیے کوئی ایسی بات بھی کر سکتا ہے؟ مجھے دکھ ہوا سن کر۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جانتی تھی بات آگے بڑھی تو ساری تکلیف پھر سے آلیان کو اٹھانی پڑے گی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی جو اب ہوا۔
امرہ، آلیان اپنی ماں کے لیے بہت حساس ہے۔ سبھی ہوتے ہیں، پر جن کی ماں کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو جیسے مارگریٹ کے ساتھ، تو بچے اور بھی حساس ہو جاتے ہیں۔ میں نے تمہیں آلیان کے بارے میں اس لیے کچھ نہیں بتایا کہ تم آلیان کی دوست ہو، اور کچھ بھی اس کے سامنے کہہ دیتی تو دکھ میرے بیٹے کو ہوتا۔ اس کا باپ ولید، جس نے مارگریٹ سے شادی کی اور پھر بتائے بغیر چھوڑ گیا، اکیلے دکھ سہتی مارگریٹ مر گئی۔ میں نے اس کی وہ حالت بھی دیکھی ہے، بالکل دیوانوں کی طرح ولید کو ڈھونڈتی پھرتی، اور ولید نے آلیان کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ مارگریٹ سے اس نے آخری ملاقات میں بہت برا بھلا کہا تھا، اور اس کے کردار پر، اس کے مذہب پر انگلی اٹھائی تھی، اور اب ولید آلیان کو اپنے مقصد کے لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے آلیان سے کوئی لگاؤ نہیں، وہ ایک خود غرض انسان ہے۔ میرے پاس مارگریٹ کی ڈائری ہے، اس کے آخری سطروں میں لکھا ہے، میں دعا کرتی ہوں آلیان کبھی اپنے باپ سے نہ ملے، نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے مجھ سے بدتر سلوک اس کے ساتھ کرے گا۔ اس سطر نے مجھے پریشان کیا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، آلیان بہت دکھی ہو گیا۔ امرہ سے زیادہ کون جان سکتا تھا کتنا دکھی ہو گیا، اور اب آلیان ویرا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ٹھیک کر رہا تھا، اس نے فوراً کہا۔ ہاں، شاید ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا آلیان، میرا فرشتہ۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی۔ بہرحال یہ تمہارا گھر ہے، تم رہو یہاں، میں کل کی طرح آج بھی وہی ہوں۔ ماں ہوں نا تو تمہارے ساتھ سخت ہو گئی، ایک ماں کو معاف کر دو۔ اس بات سے آپ نے مجھے بے مول کر دیا۔ میں نے تمہارے لیے آلیان کو سمجھایا، مگر شاید اس کا دل سخت ہو گیا۔ دل تو میرا سخت تھا، سوچ کر لیڈی مہر کے ہاتھ چوم کر اٹھ گئی۔ وہ چاہ کر بھی گھر نہ بدل سکی، مگر ویرا کے آنے تک یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ 2 دن وہ وہاں رہی تو ویرا واپس آ چکی، اور وہ دوست کے فلیٹ۔ تم وہاں کیوں گئی ہو؟ آن لائن بھی نہیں آتی، فون بھی نہیں اٹھاتی۔ مریم نے چند دن ساتھ رہنے کا کہا ہے، میں انکار نہیں کر سکی۔ آ جاؤ گھر، فلم دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، میں چند دنوں تک آ جاؤں گی۔ تم ناراض ہو کہ میں نے تمہیں آلیان کو پرپوز کرنے کے بعد کسی کو نہیں بتایا؟ میں نے سائی کے علاوہ کسی سے بات نہیں کی تھی۔ میں ناراض کیوں ہوں گی ویرا؟ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ پھر بھی ویرا بہت خوش لگ رہی تھی۔ تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، میں تمہارے لیے خوش ہوں۔ تم نے ایک اچھے انسان کا انتخاب کیا ہے۔ پاپا نے کہا میں آلیان کو لے کر روس آؤں، اور تمہیں بھی۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری باتیں کی، فل پرفارمنس کے ساتھ، اور ہنس ہنس کر دیوانے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ امرہ چند سال ہمارے پاس آ کر رہے، یا چند سال ہمیں پاکستان اپنے پاس رکھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں حسرت جنم لینے لگی ہے کہ کاش امرہ میری بیٹی ہوتی، معصوم اور فرشتہ سی۔ دیکھو، انہیں اپنی بیٹی اب بری لگنے لگی۔ امرہ مجھے شیطان کہہ رہے تھے، اور تمہارے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ ایک چھوٹا لوہے کا شکنجا خرید لو، جہاں کہیں کال نظر آئے اس کی ناک میں گاڑ دو۔ ویرا شروع ہوئی تو بولتی رہی، اور وہ سنتی رہی۔ اچھا تھا کہ ساری گفتگو فون پر ہو رہی تھی، ورنہ فل پرفارمنس میں دینے میں وہ صفر ہی رہتی۔ ایک بات امرہ نے اپنے دل پر نقش کر لی تھی، اب وہ کسی کی بھی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں کرے گی۔ اس نے سارے حساب نکال لیے تھے۔ ویرا غلط تھی ہی نہیں آلیان غلط بس وہ تھی۔ اس نے آلیان کو اپنی ہبتک کے بارے میں نہ بتایا، نہ ویرا کو۔ اب اسے کوئی شکوہ نہیں تھا، ہونا نہیں چاہیے۔ یہ باب یہیں ختم کر دیا گیا، اور آخری سطر میں سب ختم لکھا رہ گیا۔ وہ دیوانیوں سے جاتی جیسے یونی جا کر بھی موجود نہ ہو۔ آنے والے دنوں میں اس کی آواز بھولی بسری داستان کی مانند ہو گئی، اور پھر وہ ایسے موجود ہونے لگی کہ اپنی غیر حاضری کے ثبوت دینے لگی۔ اس نے خود کو گم کر لیا، ایسے جیسے وہ قصہ پارنیاں ہو۔ اسے دیکھ کر یہ یاد کرنا پڑتا کہ ہاں، یہ وہی لڑکی ہے، وہی لڑکی جو امرہ تھی۔ وہ امرہ رہی بھی اور نہیں بھی۔ سائی اکثر اس کے پاس آ جاتا، لیکن اس سے زیادہ بولنے پر مائل نہ کر پاتا۔ اب سائی بولتا اور امرہ سنتی۔ مانچسٹر یونیورسٹی میں سب ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے اندر اس کے باہر سب ٹھیک۔ ایک دن وہ اس کیفے گئی جہاں اسے پہلے جاب ملی تھی۔ یعنی تم مجھے بھول ہی نہیں؟ اس بار تم پورے 2 مہینے بعد آئی ہو ملنے۔ وہ مسکرا دی۔ کتنا بدل گئی ہو تم، مس اخروڈ۔ کیسے؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بدل گئی ہے۔ جب تم جاب حاصل کرنے آئی تھی اور تم نے اپنے یونی فیلوز کا استعمال کیا تھا، تو میں نے سوچا کہ تم دنیا کو اپنے آگے لگا دینے کی طاقت رکھتی ہو، لیکن اب تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم دنیا سے ہی بھاگنے کو تیاری کر رہی ہو۔
آپ کے شہر نے مجھے بدل دیا ہے۔ کافی کے مگ کے کناروں پر انگلی پھیرتے اس نے کہا، اگر یہ میرے شہر نے کیا ہے تو مجھے شکایت ہے مانچسٹر سے، اور تمہیں مشورہ دوں گا کہ اپنے گھر لوٹ جاؤ اور پہلی جیسی بن کر آؤ۔ ایک بار گئی تو ہر چیز سے جاؤں گی، نہ پہلے سی نہ بعد سی۔ انہوں نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ تمہارا مسئلہ شہر نہیں کوئی اور ہے، اسے حل کرو مس اخروٹ۔ دوبارہ آنا تو خود کو پہلی جیسی بنا کر آنا۔ کافی ختم کر کے وہ اٹھ آئی اور سارے شہر میں تسلیاں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ مارگریٹ کے لیے وہ کوئی جگہ نہ ڈھونڈ سکا کہ وہ اسے کس حصے میں رکھے کہ اسے دیکھنے سے اسے خوشی ہوا کرے۔ وہ خود کو بدل رہا تھا، یہ اس کا ماننا تھا۔ ابتدا اس نے چیزوں سے کی اور سب ایسے کرتا رہا جیسے کسی کو یہ سب دکھا رہا ہو۔ کس کو؟ اس نے یہ بیٹھ کر طے نہ کیا، اور آلیان ہارٹ بریکر کے نام سے فریشرز میں مقبول ہو گیا۔ اس نے آنے والی لڑکیوں کا جیسے دل ہی توڑ دیا، کیونکہ وہ اور ویرا جگہ جگہ ساتھ ساتھ دیکھے جانے لگے، چہل قدمی کرتے ہوئے، ساتھ ساتھ سائیکل چلاتے ہوئے، لان میں بیٹھے باتیں کرتے ہوئے، لائبریری میں ساتھ بیٹھے پڑھتے ہوئے، اور کبھی کبھی ویرا اس کے کندھے پر سر رکھ دیتی تو کوئی نہ کوئی تصویر کھینچ کر سب کو ٹیگ کر دیتا اور پھر خوب گوسپ ہوتا۔ کبھی کوئی تصویر دی ٹیب مانچسٹر کا حصہ بھی بن جاتی۔ ایسے ہی کیمپس نیوز کے عنوان سے ایک اور جوڑی فریشرز میں مقبول ہونے لگی، آلیان اور کارل۔ ہفتہ کی رات کو یا اتوار کے دن وہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ فریشرز کو بھگتا لیتے۔ سائیکلنگ اور سوئمنگ میں جیت کر انہوں نے اتنے پیسے کما لیے کہ کرسمس کی چھٹیوں میں آرام سے کسی بھی ملک میں 10 دنوں تک 2 وقت کا اچھا کھانا کھا سکتے۔ کسی بھی مقابلے کے درمیان آلیان کا رویہ اتنا تندخو ہو جاتا جیسے جیتنا اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہو۔ وہ معمولی چیزوں اور اشاروں کو اہمیت دینے لگا۔ ہال میں کبھی کبھار ہونے والی خود ساختہ تھیٹر میں وہ ہنسا کر سب کو لوٹ پوٹ کر دیتا۔ وہ کئی کام ایک ساتھ کرنے لگا تھا، جیسے اس کے پاس وقت کا نہ ختم ہونے والا ذخیرہ موجود ہو اور اپنی توانائیوں کو وہ کہیں بھی لگا دینا چاہتا ہو۔ پڑھائی کے علاوہ بھی اسے بہت کچھ سوچنے لگا۔ وہ بولتا تو خود کو روکنا نہیں چاہتا، خاموش ہوتا تو کبھی بول پڑنے پر مائل نہ ہوتا، ہنستا تو اس کے کہے کانوں کو پریشان کرتے، کہیں کھڑا ہوتا تو اپنے گرد مجموعہ اکٹھا کر لیتا، اور اس کے چلنے پھرنے کا انداز ایسا ہو گیا کہ شاید وہ غصے میں آیا جاتا ہے۔ اس میں تکبر نہ چھلکا، لیکن وہ شان بے نیازی کا قائل نظر آنے لگا۔ اس پر نظر اٹھتی، ٹھہرتی اور یہ سوچ پیدا کرتی، کیا یہ آلیان ہے یا نہیں؟ تو پھر آلیان کہاں ہے؟ کئی فریشرز کو اس نے کوڑے دان میں بند کر دیا اور کتنوں کو سٹور میں لاک کر دیا۔ گمان گزرنے لگا ہو کہ وہ سنگ دل ہو گیا ہے۔ جب وہ چپ ہوتا تو یہ گمان بھی گزرتا کہ کسی کے بارے میں وہ بے حسی سے سوچ رہا ہے، کسی سے لڑ رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، ثبوت مانگ رہا ہے۔ وہ جنگ کی حالت میں لگتا ہے، دو بدو لڑتا ہوا بھی، ڈھیر صورت شکست کھوڑتا بھی، وہ اختتامیہ بھی لگتا اور شروعات بھی۔ کتنی ہی علامتیں اس میں سر اٹھا کر کھڑی ہو گئیں، جس میں سے سب سے نمایاں میں تکلیف میں تھی۔ کتنے ہی اشارے اس کی سمت بڑھ کر معدوم ہوئے، جس میں سب سے نمایاں مجھ سے دور رہا جائے ہوتے۔ وہ ایک ایسے میدان کی صورت اختیار کر گیا جس میں جا بجا قبریں کھودی جا رہی ہوں، کہیں کسی گلستان کی آب بیاری کی تیاری نہ کی جا رہی ہو، نہ اس کی اجازت لی اور دی گئی ہو۔ اس دور ابتدا عمارت کی چھت سے رسے سے کودنے کا ٹاسک اس نے ایسے جیت لیا کہ کوئی اسے ہرانے کے بارے میں سوچ نہ سکا۔ ہاں، ایسے وقت میں وہ بے رحم ہونے لگتا۔ وہ ایسا گوریلا کمانڈو ہو جو بغاوت کا ارادہ بھانپ چکا ہو۔ اس کی سائیکل سڑک پر ایسے دوڑنے لگی جیسے وہ کوئی چیز میزائل ہو، جیسے ہدف کی طرف داغ دیا گیا ہو۔ اونچائی سے پانی میں الٹی چھلانگیں لگاتے اس نے اپنے ساتھ بے دردی کا رویہ اپنا لیا کہ کارل نے اسے روک کر پوچھا، تمہارا دماغ کام کر رہا ہے نا؟ بس کرو۔ وہ ہنس کر کارل کو پرے کرتا اور پھر سے شروع ہو جاتا۔ سب دوست بس اسے ہی دیکھتے رہتے۔ سائی زیر لب دعائیں دہراتا اور یہ دعائیں تب بھی دہرائی گئی جب وہ 2 اونچی پہاڑیوں پر تنی رسی پر چل رہا تھا۔ کارل پہلے ہی اس پار جا چکا تھا، انہیں سب سے کم وقت سکور کرنا تھا، اور جب وہ رسی پر چڑھا تو اس نے حفاظتی بیلٹ کھول دی اور اونچائی سے نیچے جھانکا۔ کارل کے دماغ میں چھناکا سا ہوا، اگر اس کے 2 پر ہوتے تو وہ اڑ کر اسے منہ میں دبوچ کر اس طرف لے آتا۔ وہ رسی پر چل رہا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بہت بلندی پر تھے، اس کی مدد کے امکان صفر تھے۔
उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनसे अपना सांस बहाल रखना मुश्किल हो गया। ये पागल क्या करने जा रहा है? काल का बस नहीं चल रहा था कि क्या कर गुजरे। मेरा ख्याल था ये ठीक हो गया है, साई बड़बड़ाया। वहाँ 8 लड़कों का ग्रुप मौजूद था, 3 फ्रेशर्स, 2 सीनियर्स। फ्रेशर्स ने उसे एक चैलेंज जाना कि वो उन्हें आजमा रहा है कि ऐसे करके दिखाओ तो तुम्हें जाने, और उनका कोई इरादा नहीं था उस चैलेंज पर भड़कने का। वो खेलने आए थे, जान पर खेलने नहीं, और वो जान पर ही खेलने आया था। सबसे मामूली चीज़ आलियान को वो कहीं उठाकर फेंक देना चाहता था। काल और साई को उसकी ज़हनी हालत के बारे में ठीक ठीक अंदाज़ा हो गया। वो उन्हें धोखा देता रहा है और वो उसके धोखे में आ गए थे। वो इतनी ऊंचाई पर अकेला खड़ा, उसे नीचे जा गिरने का कोई डर नहीं था। उसने सबसे कम वक्त स्कोर किया था। काल ने उसे गरिबान से पकड़ लिया। अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें गोली मारने का जज्बा पैदा कर लूँगा। उसके लिए तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे की ज़्यादती की वजह से झिझोड़ रहा था। ठीक है, मार दो गोली, उसने संजीदगी से कहा और झांक कर नीचे देखा। इतना ऊंचा आकर भी वो कैसे बहुत नीचे गिरा हुआ था। काल ने उसके जबड़े पर पूरी कुव्वत से घूंसा मारा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो भागकर रस्सी पर चढ़ गया और हिफाजती बेल्ट खोल दी। अब देखो मुझे और जानों के कैसे जान निकलती है। आलियान ने अपने लब भींच लिए और उसे अफसोस हुआ। काल बेदर्दी से रस्सी पर चल रहा था, जैसे उसे भी जान की परवाह ना हो, लेकिन आलियान को उसकी परवाह थी। वो महसूस कर रहा था कि पहाड़ उसके पैरों तले से खिसक रही है। फ्रेशर्स खड़े उन दोनों की शक्लें देख रहे थे। साई फिर से ज़ेरे लब दुआ पड़ने लगा और आलियान काल से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। हाँ, ये ठीक है। जान उस वक्त नहीं निकलती जब अपनी जान निकलती है। जान उस वक्त निकलती है जब अपने किसी प्यारे की जान निकलती है। उसने ये जाना कि हम अपने प्यारों की जानों के हकदार हैं, अपनी नहीं। उसने बेबसी से नज़र उठाकर आसमान की तरफ देखा कि इतना कुछ जान लेने पर भी वो जान लेने वाला क्यों नहीं हो रहा है। और ये भी कि ज़िंदगी के सभी उजाले शब गुज़ीदा कैसे हो गए और उसकी इर्तिका के सन्नाटों ने आयशा नियाज़ी के कर्ब आमेज़ चोगे किसी धागे से बुन लिए। शराब मुसलसल दास्तान हयात में किस रुख से दाखिल होकर पनाह गिरी और कतरा शबनम बनोक खारी रकसम होने पर राज़ी कैसे हो गए। आलियान और वीरा की जो तस्वीरें इधर उधर घूमती थी वो अमारा की नज़रों से भी गुजरती रही। शीज़ा ने तो ख़ास तौर से उसे वो तस्वीरें मोबाइल पर भेजी थी। वो उन तस्वीरों को दुख से देखती, न हसद न गुस्से से। वह आलियान और वीरा की तस्वीरें होती और दोनों ही उसे प्यारे थे। हाँ, कभी कभी उन तस्वीरों को देखते हुए उसे सांस लेने में मसला होता, और एक बार उसने महसूस किया कि जैसे जिसे हमारे ये सारे का सारा किसी और का हो जाए तो ऐसा लगता है कि कोई हमारे टुकड़े करके चील कौवों को खिला रहा है और कोई हमें दिखा रहा हो कि देखो ऐसा लगता है। उसने आलियान के पास जाने की कोई कोशिश नहीं की, अपनी गलती की माफ़ी मांगने की। वो उसे अपनी सूरत ही नहीं दिखाना चाहती थी कि उसे फिर से तकलीफ़ हो। उसने एक ख़त लिख के साई को दे दिया और उसके पाकिस्तान जाने के बाद आलियान को दे देने का कहा। ख़त ने उसने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और कुछ नहीं।